بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن مجید نے جنت میں ملنے والی بہترین چیزوں میں ریحان کو بھی شامل فرمایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لذیذ، مفید اور اپنے فوائد میں یکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا تو یہی ہوتا، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ریحان حقیقت میں کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی کتاب الادویہ میں قرار دیا گیا ہے کہ ریحان بذات خود کوئی پودا نہیں، بلکہ وہ تمام پودے جن کے بیج خوشبودار اور لطیف ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ریحان کہا جا سکتا ہے، جیسے تخم کنوچا، ریحان الشیوخ، فرنچ مشک، گولہ تلسی۔ اس میں قرنفل کی طرح خوشبو ہوتی ہے۔ حبق یعنی پودینہ، افریقہ کے مچھر دور بیج، تخم بالنگو، مرزن جوش یا مروا، ریحان کفوری، کپور تلسی۔ اس سے بھارت میں کافور حاصل کیا گیا تھا۔ مختلف اتباع نے ان تمام اشیاء کو مختلف جگہوں پر ریحان کہا ہے۔ اس میں مروا یا مرزن جوش کا ذکر تو احادیث میں زکام کے علاج کے لیے علیحدہ ملتا ہے، جبکہ حبق بھی علیحدہ مذکور ہے۔ اس لیے گمان یہی ہے کہ ریحان بھی تلسی کے خاندان سے ہے، اور اس کے خاندانی نظام اوکیمم کے اکثر اراکین جو کہ اپنی خوشبو اور لطافت میں یکساں ہیں، ریحان قرار دیے جائیں۔ بازار میں تخم ریحان کے نام سے ملنے والے بیج یکساں نہیں ہوتے، اور ان میں خوشبو بھی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے پنسار اپنی سہولت کے مطابق ان میں سے کسی کو ریحان قرار دے دیتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے، تلسی کے بیج ہی ریحان ہیں، جبکہ دوسرے اتباع نے بادوج یا جنگلی تلسی کو بھی ریحان ہی قرار دیا ہے۔ بہت سے دوست احباب کو تلسی اور ریحان کو لے کر اشکال تھا، اور بعض نے کمنٹس کیے تھے کہ ہم زبردستی تلسی کو ریحان بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مکمل ریسرچ کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ کا اشکال دور ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ پودا انسانی صحت کے لیے بہت سے فوائد رکھتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ تلسی کی اہمیت کیا ہے اور جدید طبی لحاظ سے انسانی جسم کے لیے اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بوسے دار اناج اور پھول خوشبودار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں تلسی یعنی ریحان کا ذکر موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ پودا جنت سے آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ دوستو، ریحان تلسی یا نیاز بو برصغیر کا مقامی پودا ہے، اور برصغیر میں یہ تقریباً ہر علاقے میں پائے جاتا ہے۔ اس کے پتے خوشبودار، سبز یا سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پتے چھوٹے اور ان کا کنارہ صاف ہوتا ہے۔ اس کے پھول سیاہی مائل سرخ ہوتے ہیں۔ یہ پھول نہایت ہی خوشبودار ہوتے ہیں، بلکہ اس پودے کے تمام حصے ہی خوشبودار ہوتے ہیں۔ کھانوں میں اسے زیادہ تر تازہ حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ اسے عموماً کھانا پکاتے ہوئے آخر میں ڈالا جاتا ہے۔ خشک حالت میں اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت حد تک ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے پتوں میں سے دال چینی جیسی بو آتی ہے۔ تلسی جسم میں ہارمون اور معدنی اجزاء کے توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ان اجزاء میں وٹامن کے، وٹامن سی، مینگنیز، تانبا، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، آئرن، میگنیشیم اور فولیٹ کی بھاری مقدار ہوتی ہے۔ اتباع نے اسے مقوی قلب، مفرح قلب، بلغم خارج کرنے والی، آنتوں کی خشکی دور کرنے والی، دافع بخار اور ہاضم بتایا ہے۔ اس لیے اسے دل کی گھبراہٹ، تیزابیت، معدہ، پیٹ درد، بھوک کی کمی، اسہال اور بخاروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پتے اور بیج دونوں بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بیج بہت سے خمیروں کا جزو اعظم ہیں، اور انہیں شربتوں میں بھی پیاس کی تسکین کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ تلسی یا نیاز بو مرکزی اعصابی نظام پر پرسکون اثرات ڈال کر نہ صرف ڈپریشن، کھچاؤ، تناؤ، بے چینی اور خفگی دور کرنے میں مفید ہے، بلکہ ان امراض سے تحفظ کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کرتی ہے۔ سر درد، خصوصاً درد شقیقہ میں اس کے استعمال مفید ہے۔ یہ اعصاب کو تقویت دے کر یاداشت کو بہتر بناتی ہے۔ بعض اتباع کی رائے میں تخم ریحان یعنی تلسی کے بیج ایک چائے کا چمچ ایک پیالی پانی میں جوش دے کر ایک چمچ شہد ملا کر رات کو پینے سے بڑی پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ تلسی خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے اور دل کے امراض میں ہونے والی کمزوری کو بھی رفع کرتی ہے۔
یہ دل کی شریانوں کی حفاظت کرتے ہوئے خون کی بے قاعدہ روانی کو ختم کر کے آزاد بہاؤ کی اجازت دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تلسی کے تقریباً 12 پتے دن میں 2 بار چبانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو سے گھبراہٹ رفع ہوتی ہے۔ اس کو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی ٹوٹ پھوٹ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، سردی اور بند ناک میں اس کے استعمال حیران کن فوائد کا حامل ہے۔ اس کے لیے تلسی کے رس کے چند قطرے کسی مشروب میں ڈال کر پئیں یا اس کے پتے چبائیں، آپ کو فوری آرام ملے گا۔ تلسی اور ادرک اچھی طرح ابال کر شہد ملا کر جوشاندہ کی طرح استعمال کرنے سے نظام تنفس کی اکثر بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بچوں کی بیماریوں مثلاً بخار، اسہال اور قے میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے دیگر کئی فوائد ہیں۔ نمبر 1، جراثیم کش خصوصیات۔ تلسی میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہیں جو کئی اقسام کے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا تیل بھی کئی جراثیم کو ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ تلسی کا تیل پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے جراثیم کا کلا کما کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی نقصان دہ بیکٹیریاز کو بھی یہ ختم کر ڈالتا ہے۔ بہت سے لوگ میڈیکل آپریشن کے بعد اس کے پتوں کا استعمال آپریشن کے زخموں کو جلد ٹھیک کرنے کے لیے بطور دوا کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے مطابق تلسی کے پتے منہ کے السر سمیت زخم کے نشان ختم کرنے میں بھی اکثر کا درجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، دل کے لیے۔ تلسی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ تلسی کا پتا کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق تلسی کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دانتوں کی صفائی اور منہ کی بو کا خاتمہ۔ تلسی کے پتے ایک بہت اچھے ماؤتھ فریشنر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ یہ منہ میں موجود 99% جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے پتے چبانے سے دانتوں کے امراض، مسوڑوں کی سوزش، منہ کی بدبو، پائیوریا، حتیٰ کہ منہ کے السر میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی دھوپ میں خشک پتیوں کا صفوف کسی بھی منجن میں ملا کر یا سرسوں کے تیل میں ملا کر استعمال کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کی بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 4، کولیسٹرول میں مفید۔ ایک جدید تحقیق میں خرگوش کو تلسی کے تازہ پتے کھلائے گئے اور نتائج میں دیکھا گیا کہ اس کے اندر برے کولیسٹرول کا خاتمہ ہوا اور اچھے کولیسٹرول میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تلسی کا تیل بھی جگر، پھیپھڑوں اور دل کے اندر موجود برے کولیسٹرول کو ختم کرنے میں انتہائی مفید مانا جاتا ہے۔ نمبر 5، ڈی این اے کا تحفظ۔ تلسی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتی ہے، جن کا بگاڑ معلوم اور نامعلوم کتنے ہی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ تلسی کے پتے جینیاتی نقائص کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں۔ ہمارا ڈی این اے ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر ڈی این اے میں ٹوٹ پھوٹ ہو تو پھر امراض اور پیچیدگیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے سے متاثرہ جسم میں فری ریڈیکلز بننے لگتے ہیں۔ تاہم تلسی میں موجود فلیوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس ڈی این اے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، گنٹھیا اور جوڑوں میں سوزش۔ جوڑوں کا درد انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے اور جسم اور اعضاء کی سوزش جسم کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ ایسے موقع پر تلسی کے پتوں کا کہوا ان امراض کو ختم کرنے کے لیے اکثر مانا جاتا ہے، اور سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کیونکہ سائنس کے مطابق تلسی میں اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کے ساتھ اینٹی انفلیمیٹری خوبیاں بھی شامل ہیں، جن میں جسمانی سوزش کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جسمانی درد، سوزش، سوجن اور تکلیف کو بھی رفع کرتی ہے۔ نمبر 7، شوگر۔ طبی ماہرین نے ایک جدید تحقیق میں کہا ہے کہ تلسی خون میں شکر کی مقدار برقرار رکھتے ہوئے شوگر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ نمبر 8، جسم کے دفاعی نظام کو طاقتور بناتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ سے جسم کا قدرتی دفاعی یا امیونٹی نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ دفاعی نظام کمزور ہونے سے کئی امراض جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ صرف 6 ہفتوں تک تلسی کے اجزاء کھانے سے ذہنی تناؤ میں 40% تک کمی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔